آج شام ہم کلام مقدس میں سے جو بات دیکھیں گے اور سیکھیں گے وہ ہے سفرنگ آف جیسس کرائسٹ. یسوع مسیح کے مصائب، یعنی مصائب جو ہے یہ مصیبت کی جمع ہے. یسوع مسیح کی مصیبتیں، یسوع مسیح کی مشکلات جب ہم کبھی اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں تو ہم فوراً سے ہمارا جو دھیان ہے وہ یسوع مسیح کی صلیب کی طرف چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے، جب کبھی ہم یسوع مسیح کے دکھوں کو سوچتے ہیں، اس کی مصیبتوں کو سوچتے ہیں تو ہمارا دھیان صلیب پر چلا جاتا ہے، ہمارا دھیان اس تاج پر چلا جاتا ہے جو کانٹوں کا تاج تھا، ہمارا دھیان ان کیلوں پر چلا جاتا ہے، ہمارا دھیان اس پسلی میں لگے بھالے پر چلا جاتا ہے، ہمارا دھیان اس باغ گتسمنی کی رات پر چلا جاتا ہے، اس رات پر جس رات پہ اس کو بہت دکھ دیا. مگر یاد رکھیں کہ یہ جو دکھ اور یہ جو مصیبتیں تھیں یہ خداوند یسوع مسیح کی آخری رات کی مصیبتیں تھی جس کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے. پر آج ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے ابتدا کی مشکلات کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح جو تھا وہ 33.5 سال مسلسل مصیبتوں اور دکھوں میں سے گزرا. صرف ایسا نہیں ہے کہ اس نے صلیب کا دکھ سہا بلکہ وہ پیدائش سے دکھوں میں تھا. اسی لیے اگر آپ میرے ساتھ نکالیں پطرس کا پہلا خط، تو پطرس اپنے پہلے خط کے 4 باب کی 12ویں اور 13ویں آیت پڑھیں جی. اس کے اندر وہ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کی بات کرتا ہے، اس کی مصیبتوں کی بات کرتا ہے کہ وہ کیا تھی. پڑھیں جی ذرا. اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بڑکی ہے، یہ سمجھ کر اسے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو. ہاللویا. کیا لکھا ہے؟ بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو. کیا کرو جی؟ خوشی کرو. سب بولے کیا کرو جی؟ خوشی کرو. خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش ہو خرم ہو. تو جب ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی کے معاملات کے اندر دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں سے گزرتے ہیں تو مرد خدا پطرس یہ کہتا ہے کہ ہمیں خوشی کرنی ہے، کیونکہ یہ مصیبتیں مسیح کی خاطر ہیں. اور یاد رہے کہ ایک ایماندار شخص جو ہے وہ 2 طرح کی مشکلات میں سے گزرتا ہے. ایک جذباتی یعنی ایموشنل مشکلات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں جسمانی یعنی فزیکل. تو ایک ایماندار جو ہے وہ ایموشنلی ابلیس اس کو ڈسٹرب کرتا ہے اور فزیکلی اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمانداروں کو خدا کے کلام سے دور کر سکے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جب یہ مصیبتوں میں، مشکلات میں جائیں تو یہ خداوند سے مدد نہ مانگے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جب یہ دکھوں میں جائیں تو یہ اور رستے ڈھونڈیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ جب ہم مشکلات کا شکار ہو تو ہم کلام کی روشنی میں نہ چلیں بلکہ ہم دنیا کے اندر اپنی خوشی کو ڈھونڈیں. زبوروں کی کتاب میں لکھا کہ صادق کی مصیبتیں تو بہت ہیں لیکن خداوند ان کو اس میں سے نکال لیتا ہے. تو اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو یاد رہے کہ خدا ہمیں ان مشکلات سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو اس میں سے رہائی بخشتا ہے. اسی لیے یاد رکھیں کہ اگر ہم مصیبتوں اور مشکلات میں سے نہیں گزرتے تو راست بازی کا صحرا نہیں ملتا. راست بازی کا صحرا اسی کو ملے گا جو مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہوگا، جو خوشی کرے گا، وہی اس کے جلال کے اندر داخل ہوگا. آج ہم خداوند یسوع مسیح کی، آج بڑا وقت گزر گیا اس لیے میں تھوڑا شارٹ کروں گا. آج ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا جو آخری دکھ تھا، جو صلیبی دکھ تھا یا جو آخری رات کا دکھ تھا، اس کے علاوہ ہم اس کی زندگی کے 5 اور دکھ دیکھیں گے جو اس کی زندگی میں موجود تھے. اور وہ دکھ کیا تھے آج ہم ان کے اوپر غور کریں گے. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا سب سے پہلا دکھ دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی زندگی کا سب سے پہلا دکھ کیا تھا؟ اس کا دکھ تھا سب سے پہلا اس کی ناخوشگوار پیدائش.
آپ سوچیں گے یہ کیا بات ہے؟ ہم کرسمس کے موقع پر ایک بڑا خاص کام کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں اور چرچز کے اندر چرنی بناتے ہیں. مقدسہ مریم ایک بنتی ہے, ایک یوسف بنتا ہے, ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور ہم اس کو دکھاتے ہیں. لیکن آپ ذرا 2 منٹ کے لیے ویژولائز کریں کہ ایک عورت جو حاملہ ہے, ایک عورت جو بچہ جننے والی ہے, ایک عورت جو پریگننٹ ہے اور اس کا وضع حمل کا وقت آ گیا ہے اور اس کے سر پر چھت نہیں, اور وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے اس کے سر پر چھت نہیں, اور اس عورت کے ذہن کے اندر معاشرے کا خوف ہے, اس عورت کے ذہن کے اندر اپنے خاندان کا خوف ہے. اور جب اس کے وضع حمل کا وقت آیا تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ جاڑے کا موسم تھا, یعنی سخت سردی تھی. ہم کرسمس کب مناتے ہیں جی؟ دسمبر میں. یہاں سردی نہیں ہوتی نا. آپ کبھی جا کے دیکھیں بنی اسرائیل قوم کا جو علاقہ وہ سخت ٹھنڈا ہوتا ہے جیسے پاکستان ہوتا ہے. سخت جاڑے کا موسم ہو اور یسوع مسیح کی پیدائش ہو, اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی. یعنی وہاں پر کوئی ایک ایسا گھر, کوئی ایک ایسا سرائے, کوئی ایک ایسا ہوٹل, کوئی ایک ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ یسوع مسیح قیام پذیر کرتا جب وہ پیدا ہوا. جبکہ وہ پیدا جب ہوا ہے تو اس کے آس پاس جانور ہیں, اس کے آس پاس بدبو ہے, اس کے آس پاس گندگی ہے, اور اس کی ماں نے اس کو وہاں پر جنم دیا ہے. کیا اس سے زیادہ اور بڑا کوئی دکھ ہو سکتا ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا سب سے پہلا دکھ تھا کہ اس کی ناخوشگوار ماحول میں اس کی پیدائش ہوئی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی حادثہ تھا؟ کیا مالک دو جہاں جس کے وسیلہ سے یہ کائنات وجود میں آئی, جس کے کہنے سے سب کچھ وجود میں آیا, جو پوری دنیا کا مالک ہے, بائبل کہتی ہے پہاڑ اس کے ہیں, دریا اس کے ہیں, سونا اس کا ہے, چاندی اس کی ہے, محلوں کا مالک وہ ہے, خزانوں کا مالک وہ ہے, تو کیا وہ کسی چھوٹے سے کمرے میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا؟ سوچیں اس بات کو. تو یہ حادثہ نہیں تھا, بلکہ یہ پیشن گوئیوں کے عین مطابق تھا کہ جو مسیح ہوگا وہ دکھوں میں زندگی گزارے گا, اور اس کی زندگی کا آغاز ہی دکھوں سے ہوا. اس کی پیدائش ہی دکھ میں ہوئی. اس کی پیدائش کا وقت دکھی وقت تھا, ایک ایسا دکھی وقت کہ اس کی ماں خوف زدہ ہے معاشرے سے, اس کی ماں خوف زدہ ہے اپنے خاندان سے, کیونکہ وہ الہی پیدائش جو تھی اس کے بارے میں خاندان یا معاشرہ نہیں جانتا تھا سوائے یوسف اور مریم کے. اور یہ ایک ایسا دکھ تھا جو کہ خداوند یسوع مسیح کو اس کی پیدائش کے اوپر ملا. میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور کے اندر جتنا مرضی غریب شخص ہو تو اس کا بچہ چرنی میں پیدا ہوگا. کسی کے پاس ایک کمرہ تو ہوگا ہی, ایک بیڈ تو ہوگا ہی کہ وہ بچہ وہاں پہ پیدا ہو سکے. لیکن میرا اور آپ کا مالک, میرا اور آپ کا خالق جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا, آپ اس کے دکھوں کی انتہا دیکھیں کہ وہ چرنی میں پیدا ہوا. یہ باتیں ہاتھ ساتھی نہیں ہیں. اس لیے مرد خدا پترس کہتا ہے کہ جوں اس کے دکھوں میں جاؤ خوشی کرو. آج ایماندار جب دکھوں میں جاتا ہے, پریشانیوں میں جاتا ہے تو چلاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ لوگ شکوہ کرتے ہیں خداوند سے کہ خداوند کیوں ہے میرے ساتھ ایسا. لیکن یاد رکھیں کہ جس خداوند سے ہم شکوہ کرتے ہیں وہ خداوند ایک دن ہمیں, آپ کو اور مجھے بولے گا کہ میرے بچے میں بھی تیری طرح تھا. ہاللیلویا. ہمیں دکھوں میں سے گزر کے بادشاہ تک پہنچنا ہے, ہمیں دکھوں میں سے گزر کر اس کی بادشاہت کو جلال دینا. تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا جو سب سے پہلا دکھ تھا وہ تھا اس کی پیدائش, جو کہ ایک نارمل روٹین سے ہٹ کے ہوئی. دوسرا دکھ, خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا دوسرا دکھ یہ تھا کہ اس کے گھر کے اندر, یعنی جہاں پہ وہ رہتا تھا, یعنی اس کے بہن بھائیوں کے بیچ میں اس کی سخت مخالفت تھی. اور اس کے بہن بھائی جو تھے وہ اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے, اور یہاں تک کہ اگر آپ بائبل مقدس پڑھیں تو اس کو بے خود, آؤٹ آف, انگلش میں ورڈ یوز ہوا آؤٹ آف مائنڈ, بے خود کہتے تھے, جس کو ہم اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں. اس کو بے خود کہتے تھے اور اس کو تانے مارتے تھے, طنز کرتے تھے. اور خداوند یسوع مسیح
پیدائش کا دکھ تو تھا ہی، لیکن اس کی زندگی کے اندر ایک اور بہت بڑا دکھ یہ تھا کہ اس کا اپنا خاندان جہاں پہ وہ پیدا ہوا، اس کے بہن بھائی جو تھے وہ اس کی مخالفت کرتے تھے، اور یہ اس کا ایک بہت بڑا دکھ تھا۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل میں ایک بات بولی کہ یسوع نے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر کے سوا کہیں اور بے عزت نہیں ہوتا۔ نکال کے پڑھیں ذرا، مرکز 6:4 کیا لکھا ہے جی؟ مرکز 6:4 یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوائے اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ تو کیوں خداوند یسوع مسیح نے یہ بات بولی؟ کیونکہ اس کے گھر کے اندر، ایک اور حوالہ پڑھ لیجیے ذرا، مرکز کے 3 باب کی 20 اور 21 آیت پڑھیں ذرا۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح جہاں پہ رہتا ہے، اس کے جو اپنے بہن بھائی ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ اس کا ایموشنلی دکھ تھا خداوند یسوع مسیح کا۔ پڑھیں جی۔ وہ گھر میں آیا اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے۔ جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے، اور فقیہ جو یروشلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے اس کے ساتھ بال بول ہے، اور یہ بھی کہ وہ بدروؤں کے سردار کی مدد سے بدروؤں کو نکالتا ہے۔ جی بس، تو اور بہت سے حوالہ جاتے ہیں۔ یوحنا 7 کو اگر آپ پہلی 7 آیات پڑھیں گے تو وہاں پر لکھے کہ خداوند یسوع مسیح کے بھائیوں نے اس کو بولا کہ اگر تو اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے تو جا باہر جا کے لوگوں کو دکھا، ہمیں نہ دکھا تو۔ وہ یسوع مسیح کی ذات الہی پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ یسوع مسیح کے کردار کے اگینسٹ چلتے تھے۔ یسوع مسیح جو بات ان سے کہتا ہے وہ اس کی مخالفت میں ہے، یسوع مسیح جو کام انہوں نے کہتا ہے وہ اس کی مخالفت میں ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ اس کے گھر کے لوگ ہیں، اس کے خاندان کے لوگ ہیں جہاں پہ وہ رہتا تھا۔ تو سوچیں اگر خداوند یسوع مسیح جو مالک دو جہان ہے، جس نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا ہے، اگر اس کا خاندان اس کی مخالفت کرتا ہے تو میں اور آپ کون ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ تو یاد رکھیں کہ یہ مسیحی زندگی، جو میرا فوکس کیا ہے، مسیحی زندگی جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ مسیحی زندگی جو ہے وہ دکھوں کی سیج ہے، مسیحی زندگی جو ہے وہ کانٹوں کا رستہ ہے، مسیحی زندگی کے اندر بے شمار دکھ ہیں، مسلسل ٹارچر ہے، مسلسل ایموشنلی آپ ڈسٹرب رہتے ہیں، کیونکہ آس پاس کے لوگ، آس پاس کی چیزیں آپ کو اس سچائی کے کلام پر چلنے نہیں دیتے اور آپ ذہنی طور سے ڈسٹرب رہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح، سوچیں ایک خاندان کے اندر آپ رہتے ہو اور وہ خاندان جو ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک بات بولی، متی کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 36 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے بولا، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر کے لوگ ہوں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح کا دوسرا دکھ کیا تھا جی؟ اس کے گھر میں اس کی مخالفت تھی۔ تیسرا دکھ کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جس سوسائٹی میں رہتا تھا، یعنی یروشلم میں کے اندر دیکھ لیں، یہودیہ میں، سامریہ میں، جہاں کہیں یسوع مسیح جاتا وہاں پر اس سوسائٹی میں اس کی مخالفت تھی۔ آپ پڑھے اناجیل اربع کو پڑھے، جگہ جگہ اس کے پیچھے کون ہے؟ 4 طرح کے لوگ ہیں، فقیہ، فریسی، صدوقی۔ یہ لوگ جو تھے یہ ہمیشہ اس کے پیچھے تھے۔ فقیہ جو تھے وہ اس زمانے کی مذہبی پولیس تھی، جیسے آج بھی سعودی عرب میں جائیں تو وہاں پر ایک سول پولیس ہے اور ایک جو ریلیجس پولیس ہے، وہ فقیہ تھے جو ریلیجس پولیس تھی۔ اور فریسی جو تھے یہ وہ تھے جو قانون لاگو کرانے والے تھے، اور صدوقی جو تھے یہ جاسوس تھے، یہ سوسائٹی کی جاسوسی کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بے شمار بڑے لوگ مل کے معاشرے میں خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کرتے تھے۔ تو پہلا دکھ کیا تھا؟ اس کی پیدائش کا۔ دوسرا اس کے گھر میں مخالفت۔ تیسرا دکھ کیا تھا؟ کہ معاشرے میں، یعنی آپ کی سوچیں، آپ کی ورک پلیس پہ جہاں پہ آپ جاب کرتے ہو، آپ کا جہاں پہ کاروبار ہو یا جہاں پہ آپ جاب کرتے ہو، وہاں پر آپ کی مخالفت ہو تو کتنا مشکل ہے کام کرنا، مشکل ہے نا؟ مگر میں آپ کو آج خدا کا خادم ہوتا ہوا ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مشکل صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہمارے نجات دہندہ کے لیے بھی تھی۔ اگر آج ہمارے گھروں میں ہماری مخالفت ہے تو اس بات پہ خوش ہوں کہ یہ مخالفت ہمارے گھروں میں ہماری نہیں بلکہ ہمارے نجات دہندہ کی بھی تھی۔ خداوند یسوع مسیح اس سوسائٹی میں رہتا ہوا
कॉन्टिन्यूसली वो इस मुआशरे में फकीयों, फरीसियों, सरदार कायनों, सदूकियों के हाथों दुख उठाता रहा और वो उसकी मुसलसल मुखालफत करते रहे। उनका फोकस ये था कि जो कुछ यीशु कहता है हम उसकी मुखालफ बात करें, जो कुछ यीशु तालीम देता है हम उसके मुखालफ चलें। वो ये चाहते थे कि खुदा यीशु मसीह की जो तालीमात हैं वो किसी भी तौर से परवान ना चढ़े, वो किसी भी तौर से लोग उस पर इंप्लीमेंट ना करें, बल्कि वो मुसलसल उसकी मुखालफत में रहते थे। मगर याद रखें, खुदा यीशु मसीह जो कलमा खुदा था वो बड़ी डेडिकेशन से 3.5 साल खिदमत करता रहा। अगर कोई शख्स, कोई भाई, कोई बहन खुदा के मंसूबा में है तो याद रखे कि खुदा का रूह उससे वही डेडिकेशन से काम करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखें ये बातें हमारे लिए हौसला अफजाई के लिए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अगर इस सारे प्रोसेस से गुजरा है तो मैं और आप भी इन तमाम चीजों को देखें, समझें कि ये बातें अनहोनी या अनोखी। इसलिए वो कहता है ये बातें अनोखी नहीं है जो हमारे में वाकया हुई हैं। हमने क्या पढ़ा जी कि ये बातें अनोखी नहीं है, ये बातें कलाम मुकद्दस में से हैं और जमाना इब्तदा से चलती आ रही हैं। और खुदा के लोग हमेशा इन मुश्किलात के साथ जिंदगी जीते जीते खुदावंद तक पहुंचते हैं। प्रेज गॉड। तो पहला दुख क्या था जी? मैं चाहता हूं आपको याद रहे, उसकी पैदाइश के ऊपर उसको दुख मिला। दूसरा दुख उसके खानदान में उसकी मुखालफत थी। तीसरा दुख उसके मुआशरे यानी सोसाइटी में उसकी मुखालफत थी। चौथा दुख क्या था? जब इंसान घर से दुखी हो और मुआशरे से दुखी हो तो एक खास जगह है इंसान के लिए, क्या कि वो अपने लिए कुछ ऐसे दोस्तों का इंतखाब करता है जहां पे वो खुशी ढूंढता। हाँ जी, होता ना पाकिस्तान से कुछ पेटी भरा होंगे ने, मेरी बात समझ गया ना? क्यों जी? ग्लास भरा तो बैठते हैं और फिर यारी दोस्तियां होती हैं। तो घर से तंग हो, मुआशरे से तंग हो तो फिर वो अपने दोस्तों में जाता है कि यार मेरे दोस्त हैं, चलो उनके साथ बैठ के अपना टाइम गुजारूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के भी 12 दोस्त थे। कितने दोस्त हैं जी? 12। आप जानते हैं यीशु मसीह, पढ़े आप बाइबल, यीशु मसीह का घर से ज्यादा वक्त उन दोस्तों के साथ गुजरता था। वो खिदमत गुजार थे, खिदमत करते थे, खिदमत में साथ साथ थे। जहां यीशु जा रहे यीशु के साथ साथ हैं। अब यीशु मसीह घर से भी परेशान है, मुआशरे से भी परेशान है। अब उसकी खुशी थी कि वो अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा वक्त गुजारे और 3.5 साल दोस्तों के साथ वक्त गुजारा। अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े रहे। ये मेरा ईमान है कि जितने शागिर्द थे उनके बहुत बुरे हालात में यीशु मसीह ने उनको निकाला। आज भी खादमीन लोगों को बड़े बड़े बुरे हालात से निकालते हैं, दुआ के वसीला से, काउंसलिंग के वसीला से, रुपए पैसे के वसीला से और बहुत से जराए से वो कोशिश करते हैं कि अपने जुड़े लोगों को संभाल लें। लेकिन एक वक्त आया कि वो जो सारे दोस्त थे वो यीशु को छोड़ के चले गए। एक ने बेच दिया, एक ने इनकार कर दिया, बाकी सारे भाग गए, यीशु पीछे अकेला रह गया। ये उसकी जिंदगी का चौथा दुख था। मुआशरे का दुख मिला, घर का दुख मिला, दोस्तों से दुख मिला। कोई एक दोस्त नहीं साथ रहा, बल्कि जो दोस्त सबसे करीबी था, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करता था यीशु, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, 3 लोग यीशु के बड़े खास थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। आप पढ़े कि ये तीनों जगह जगह यीशु मसीह के साथ नजर आएंगे। क्या लिखा? और यीशु पतरस, याकूब, यूहन्ना को पहाड़ पर दुआ के लिए ले गया। पतरस के घर ये तीनों मौजूद हैं। जब एलिया जाहिर हुआ, मूसा जाहिर हुआ, ये तीनों मौजूद हैं। यानी यीशु मसीह के खास 3 दोस्त थे जो हर वक्त उसकी कुर्बत में रहते थे। और इन तीनों दोस्तों ने सबसे ज्यादा दुख दिया। तीनों छोड़ के चले गए। यूहन्ना साथ साथ रहा लेकिन वो यीशु की मदद नहीं कर सका। पतरस यीशु का इंकार कर गया। तो चौथा दुख क्या मिला जी? हम सिर्फ सलीब का दुख जानते हैं। क्यों जी? हम सिर्फ सलीब का दुख जानते हैं। सलीब के दुख से ज्यादा दुख ये है को सलीब के दुख में उसने अपनी घंटों में जान दे दी। लेकिन ये मुसलसल 33.5 साल खुदा यीशु मसीह खानदान का दुख देखता रहा। मुसलसल 3.5 साल मुआशरे का दुख देखता रहा। और देखते देखते दुख जो थे वो इतने बढ़ गए कि दोस्त भी छोड़ के चले गए। पांचवा दुख क्या था जी? जब इन सारे हालात के अंदर खुदा यीशु मसीह गुजर रहा था, घर वाले छोड़ गए,
معاشرے والے چھوڑ گئے, دوست چھوڑ گئے, ایک ذات تھی جو ہمیشہ اس کے ساتھ تھی. ایک ذات اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی, جس سے وہ ہمیشہ کمیونیکیٹ کرتا تھا, جس سے وہ ہمیشہ بات کرتا تھا, جس سے وہ ہمیشہ صلاح مانگتا تھا, جس سے وہ ہمیشہ قوت مانگتا تھا, جس کو وہ اپنا درد بتاتا ہوگا, جس سے وہ اپنا دل کے جو بھید تھے وہ شیئر کرتا ہوگا, جس کے ساتھ وہ اپنا دل ہلکا کرتا ہوگا. اور وہ کون تھا؟ یہوہ پاک خدا کی ذات الہی, یعنی اس کا باپ. جب یہ سارے چھوڑ گئے تو ایک ہی ذات تھی جو اس کے ساتھ تھی, کون؟ اس کا باپ. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرے اور آپ کے کفارہ کے لیے, ہیلیلویا, میرے اور آپ کے چھٹکارا کے لیے, میری اور آپ کی مخلصی کے لیے اس نے اپنے باپ کی بھی جدائی برداشت کی. ہیلیلویا. لکھا ہے کہ جب وہ صلیب پر تھا تو خدا یسوع مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر کہا, ایلی ایلی لما شبقتنی, آئے میرے خدا, آئے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یعنی والدین نے چھوڑا, بھائیوں نے چھوڑا, دوستوں نے چھوڑا, معاشرے نے چھوڑا, اور ایک وقت آیا کہ باپ نے بھی اس کو چھوڑ دیا. اور جانتے ہیں کہ باپ کا چھوڑا جانا بڑا مبارک تھا. اگر باپ چھوڑتا نہ تو میں اور آپ نجات نہ پاتے. بعض اوقات ہم چھوڑے جاتے ہیں, بعض اوقات ہم علیحدہ کیے جاتے ہیں, بعض اوقات ہمیں لوگ چھوڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ذاتی مفاد میں رہتے ہیں. لیکن اگر آپ دیانتدار ہیں, آپ ایماندار ہیں, آپ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اگر خدا کا ہاتھ آپ پہ ہے, آپ کلام کی روشنی میں ہیں, آپ روح القدس سے معمور ہیں, آپ کلام کے ساتھ چل رہے ہیں, یاد رکھیں آپ کے ساتھ خدا کی قدرت ٹھہری رہے گی. وہ خدا کی قدرت تھی جس نے 3 دن کے بعد اس کو مردوں میں سے جلایا. ہیلیلویا. خدا کی قدرت تھی وہ جس نے اس کو 3 دن بعد مردوں میں سے اٹھایا. یہ خدا باپ نے چھوڑا ضرور, خدا باپ نے چھوڑا ضرور, وہ چھوڑنا ضروری اس لیے تھا تاکہ میں اور آپ نجات میں داخل ہوں. لکھا ہے کہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا. اس وقت خدا یسوع مسیح نے میری اور آپ کی بدیاں اپنے اوپر لے لی تھی, میرے اور آپ کے گناہ اس کے اوپر تھے. اگر باپ اس کو چھوڑتا نہ تو یسوع مسیح قربان نہ ہوتا. باپ نے چھوڑا تاکہ بیٹا قربان ہو اور میں اور آپ نجات میں داخل ہو سکے. آمین. ہاللویا. اور خدا یسوع مسیح اپنے وعدہ کے مطابق باپ کی قوت اور قدرت اور روح القدس کی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھا, اور اس نے مجھے اور آپ کو نمونہ دیا کہ مجھے اور آپ کو بھی دکھوں, مشکلات, پریشانیوں میں سے گزرنا ہے. تب ہم جا کر خدا کی راست بازی کو پورا کرتے ہیں. اسی لیے پترس کہتا ہے ہماری مرکزی آیت میں کیا تھا؟ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو, کیا کرو جی؟ خوشی کرو, تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش ہو سکو. عزیزو, آج خدا کا خادم ہوتا ہوا جو بات خدا نے میرے دل میں ڈالی وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے دکھوں سے پریشان نہ ہوں. یہ زندگی جب تک ہے, اگر آپ ایماندار ہیں تو یہ دکھ رہیں گے. یہ زندگی جب تک ہے, اگر آپ ایماندار ہیں, یہ پریشانیاں رہیں گی, یہ ایموشنل کرائسس رہیں گے, یہ ذہنی پریشانی. میں اور میرا خاندان ایک بہت بڑی پریشانی سے گزرا. آپ سب جانتے ہیں کہ میرا جو واٹس ایپ نمبر تھا, میرا واٹس ایپ اکاؤنٹ جو تھا وہ ہیک کر لیا گیا, اور 2,500 سے 3,000 لوگوں کو میسیجز گئے میری طرف سے. اب سوچیں کہ بہت سارے لوگ میرے لیے نیگیٹو سوچ رہے ہوں گے, اور تقریباً 300 سے 400 کال میں نے کل کی ڈیٹ میں لی, اور 300 سے 400 کال مس کی. میں کتنی کالز لیتا؟ مجھے لوگ کالز کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ ٹھیک ہیں, آپ پریشان ہیں, آپ کو پیسے چاہیے کیا؟ لیکن بے شمار لوگ آف کورس مجھے کال نہیں کر پائے کیونکہ بہت سارے کانٹیکٹ میرے کلوز نہیں ہیں. وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے میں نہیں جانتا, لیکن یہ ابلیس کا ایک بہت بڑا اٹیک تھا. لیکن میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اٹیک کرنے سے والے سے زیادہ بچانے والا قدرت والا ہے. ہیلیلویا.
جس نے ہمیں بچایا. میں صبح پوری رات ہم جاگتے رہے, میں دعا کرتا رہا, اور میں اور میری وائف صبح 5:30 بجے جو میرا اکاؤنٹ تھا اس کو ہم نے ریٹریو کیا. میں نے خدا کی شکر گزاری کی, اور وہ جو نمبرز تھے ان کو بلاک کیا. اس نے میرے سارے واٹس ایپ کی سیٹنگ چینج کی. یہ ایک بہت بڑا ایموشنلی میں پروسیس سے گزرا. 9 گھنٹے میں ڈسٹرب رہا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بے شمار لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں سوالیہ نشان ڈال کے, بھائی صاحب یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ باتیں, میں کل ایک بات سیکھا, میں نے پاک کو بولا, میں کہا کیوں ایسا ہوا ہے؟ اور آپ یقین کریں کہ یہ ہونے سے پہلے ٹاپک میں نے ایک دن پہلے چوز کیا ہوا تھا, یہ خدا یسوع مسیح کے مصائب کا. تو پاکر نے مجھے ایک ہی بات بولی, گو لرن یور ٹاپک. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ کہ جو کچھ تو بیان کرنے جا رہا ہے, میں نے تجھے ایک ایکسپیرینس دیا کہ کیا ہے, یہ آسان نہیں ہے باتیں. آپ کو ایموشنلی ڈسٹرب ہونا پڑتا ہے. ابلیس آپ کو مختلف طریقوں سے ڈسٹرب کرتا ہے. ابلیس آپ کو مختلف طریقوں سے ذہنی دباؤ میں لے کر آتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ آپ خدا کے کلام سے ہٹیں. اور پھر جب میں نے اپنا اکاؤنٹ ریٹریو کیا, میں شکر گزاری کی, اور پھر میں اطمینان کی نیند سویا. اور خدا ان کا شکر ہے کہ ہم نے اس ساری جنگ میں فتح پائی خدا نے. اور بہت سارے لوگ مجھے بولے کہ شاید یہ اکاؤنٹ آپ کو ملے گا نہیں, یا آپ کی بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں گی. میرا ڈیٹا ڈیمیج ہوا تھوڑا سا, لیکن خدا کا شکر ہے کہ میری بہت 80% میری چیزیں ریکور کر لی گئی ہیں. تو میرا ایمان ہے کہ خداوند ہمیں سنبھالنے والا ہے. خدا ہمیں دکھوں میں تقویت دیتا ہے, وہ ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم اس کے کاموں کو کر سکیں. اس لیے ایمانداروں یاد رکھیں, ہم سب ایماندار ہیں, یاد رکھیں اس بات کو کہ ہم اگر خداوند یسوع مسیح کی ذات الہی پر نگاہ کریں تو صرف ایک صلیب کا دکھ نہیں تھا. میں نے آپ کو اس کے 5 ایریاز بتائے ہیں. اس کی پیدائش بتائی ہے, اس کے گھر کی مخالفت بتائی ہے, اس کے معاشرے کی مخالفت بتائی ہے, دوستوں کی مخالفت بتائی ہے, یہاں تک کہ باپ کا چھوڑ جانا بتایا ہے. کہ یسوع مسیح ان ساری چیزوں میں سے گزر کر اگر اس نے باپ کو جلال دیا تو میرے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان سفرنگز میں یسوع کے نام کو جلال دے سکیں. پریز گاڈ. خدا ہم سب کو برکت دے جی.